اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے میرا یوٹیوب چینل وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ زیر کو کس طرح پڑھا جائے، یعنی زیر کو صحیح طریقے سے کس طرح اس کو ادا کیا جائے۔ میں ہوں آپ کا محمد معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معاذ وحید آفیشل۔ زیر کو کہتے ہیں پڑی حرکت۔ زیر وہ ہے جو چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو چلیے اپنے قاعدے کے اندر شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں زیر ہے، زیر کے اوپر ایک لکیر دی ہوئی ہے، پھر نیچے سے ایک بڑی لکیر ہے۔ یہ جو بڑی لکیر ہے اس کو کہتے ہیں زیر۔ اب زیر کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ پڑی حرکت کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھو یہاں پر حرف کے نیچے سے لیٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ اگر یہ کھڑی ہوئی ہوگی، مثال کے طور پر جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر بی، تو اس کو کہیں گے یہ کھڑی حرکت ہے، اور جو لیٹی ہوئی ہوگی اس کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ تو پہلے لکھا ہوا ہے زیر کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ زیر کو پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ زیر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا۔ کیا نہیں پڑھنا؟ نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ کھینچ کر کیسے با زیر بی ایسے بھی نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر کے نہیں پڑھنا جیسے با زیر بی ایسے بھی نہیں پڑھنا، بس صرف با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر تی، اور کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا۔ مجہول نہیں پڑھنا، مجہول یعنی ایسی آواز نکالنا جو با کے علاوہ، جو بی کے علاوہ دوسرا کوئی آواز نکلے۔ اور را کے نیچے زیر ہو تو را وہ باریک پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ الف کے نیچے اگر زیر ہو تو الف کیا حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف کے اوپر زبر ہو تو پھر بھی وہ الف جو ہے حمزہ بن جاتا ہے، پیش ہو تو پھر بھی وہ الف کیا بن جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔